ایمان کا 32واں شعبہ ہے بابٌ فی الایفاء بالعہود، ایفاء عہد یعنی وعدے کی پاسداری، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ انسان نے جو وعدے اللہ کے ساتھ کیے یا دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ اپنے ان وعدوں کو پورا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، جو نظر مانی ہے اس نظر کو پورا کرتے ہیں، اور وہ اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس دن کا عذاب عام ہوگا، نہایت طویل ہوگا، یعنی قیامت کے عذاب سے وہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، چاہیے کہ تم لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرو اور اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی جو تم نے نظر اور منت مانی ہے اپنی اس نظر کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تم ان وعدوں کو پورا کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ کو اس پر ذمہ دار بنایا ہے، یعنی اللہ کے نام کا وعدہ انسان کرتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، تم میرا لحاظ رکھو، مجھے اتنی رقم دے دو۔ تو اللہ کے نام کو جب درمیان میں لایا ہے تو انسان پہ رب العالمین کے نام کی پاسداری کرے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کرنے والے ہو۔ تو گویا ایمان کا ایک شعبہ وعدوں کی پاسداری ہے۔ انسان جو دنیا میں نظر مانتا ہے، اگر اس نے نظر مانی ہے نیکی کے کام کی پھر تو اس کو پورا کرے، اور اگر خدا نہ کرے اس نے گناہ کے کام کی نظر مانی ہے تو گناہ کے کام کی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو نظر مانے اللہ کی اطاعت کی اسے چاہیے کہ وہ اطاعت کرے۔ ومن نظر ان یعص اللہ فلا یعصہ، جو نظر مانے اللہ کی نافرمانی کی اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام پر ویسے خرچ کرے۔ نظر ماننا پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ بعض لوگ جیسے نظر مانتے ہیں میرا یہ کام ہوگا تو میں اللہ کے نام پر دوں گا، اور اگر یہ کام نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ سودے بازی ہے کہ یا اللہ تو میرا کام کرے گا تو تیرے نام پر جانور ذبح کروں گا، اگر تو نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گا۔ میرا یہ کام ہوگا تو 1000 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ سودا کرنا ہے۔ مسلمان رب العالمین سے سودے نہیں کرتا، وہ اللہ کے نام پر بے دھڑک خرچ کرتا ہے۔ نظر کے ذریعے اللہ بخیل کے جیب سے مال نکالتا ہے۔ بخیل ویسے تو مال خرچ نہیں کرتا، تو اس طرح وہ مال خرچ کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا نظر ماننے سے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا۔ فرمایا انہ لا یرد شیئا، نظر کسی چیز کو روک نہیں سکتی، کسی چیز کو لوٹا نہیں سکتی۔ انما یستخرج بہ من الشحیح، اس کے ذریعے سے بخیل آدمی کا مال نکالا جاتا ہے۔ یعنی نظر ماننے سے کوئی کام رکے گا نہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہوگا، لیکن بخیل مال اس طرح دیتا نہیں ہے، تو وہ نظر مان کے مال دیتا ہے۔ اس لیے نظر ماننا پسندیدہ چیز نہیں ہے، انسان اللہ کے نام پر ویسے ہی خرچ کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے نکاح کیا اور نکاح میں مہر رکھا اور پھر اس مہر کی ادائیگی نہیں کی، تو یہ بھی ایک وعدہ اس نے گویا اپنی بیوی سے کیا اور اسے پورا نہیں کیا، تو اللہ کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احق الشروط ان یوفى به ما استحللتم به فروج النساء، تمام شرائط میں سب سے زیادہ حقدار وہ شرط ہے جس کا پورا کرنا تم پر لازم ہے
جس کے ذریعے تم نے اپنی بیویوں کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا، اور وہ حلال کیا انسان نے نکاح کے ذریعے۔ تو جب انسان نکاح کرتا ہے تو مہر رکھتا ہے، تو اگر کوئی وہ مہر ادا نہیں کرتا تو عند اللہ اس سے پوچھ ہوگی، اس لیے انسان اتنا مہر رکھے جتنے کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اگر ادائیگی اس نے نہیں کی تو اس کے میراث کے مال میں سے مہر کی ادائیگی کرنا اس کے ورثہ پر لازم ہوگی، باقی میراث بعد میں تقسیم ہوگی، اور اس میراث سے پہلے اس مہر کی ادائیگی کی جائے گی۔ جیسے دوسرے قرض ادا کیے جائیں گے، مہر بھی ایک قرض ہے، اسے بھی ادا کیا جائے گا۔ صرف زبانی کہنے سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تھوڑا مہر نہیں رکھتے، زیادہ رکھتے ہیں، کچھ رقم دے دیتے ہیں، باقی بیوی سے کہتے ہیں معاف کرو، وہ زبانی شرم میں آ کر معاف کر دیتی ہے۔ وہ معافی نہیں، معافی وہ ہے کہ رقم اس کے ہاتھ میں دی جائے، جو سونا رکھا ہے مہر میں اس کے ہاتھ میں دیا جائے۔ وہ اگر قبضہ کرنے کے بعد معاف کر دیتی ہے، لینے کے بعد واپس کر دیتی ہے، وہ معافی ہے۔ زبانی جمع خرچ وہ در حقیقت معافی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا ایک شعبہ وعدوں کی پاسداری ہے۔ اگر کوئی آدمی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے یہ منافق انسان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں ایسی ہیں جس میں ہو وہ خالص یعنی پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خلۃ منہن، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو، کانت فیہ خلۃ من النفاق، تو گویا اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کریں تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، نمبر 3 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی کے ساتھ وعدہ کر دے تو اپنے اس وعدے کو توڑ دے، نمبر 4 وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی کے ساتھ جھگڑے تو گالم گلوچ کرے۔ تو یہ 4 باتیں منافق کی نشانی ہیں۔ تو ان میں ایک بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جو وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرے، اس لیے وعدے کی پاسداری ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر دھوکے باز انسان کے لیے، وعدوں کو توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ، کہا جائے گا یہ فلاں کے غداری کی نشانی ہے۔ یعنی ایک جھنڈا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا یہ وہ انسان ہے کہ جو انسان وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا تھا۔ یہ جھنڈا سب کو دور سے نظر آئے گا، اور جس کے ذریعے اس انسان کی محشر کے میدان میں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے وعدوں کو پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جو وعدے کو پورا کرنے والا نہیں۔ اس لیے انسان جو وعدہ کرے کسی انسان سے، اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں، اور مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ واقعہ ایک شخص کا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاتب۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور سے آ کر کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب مال عطا کرے، میرا رزق بڑھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ سے کہا قلیل ما تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے یہ بہتر ہے اس مال سے جس کے شکر ادا کرنے کی تو طاقت نہیں رکھتا۔ تھوڑا مال جو تجھے اللہ نے دیے تیرے لیے کافی ہے۔ لیکن اس نے پھر کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے خوب مال عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا فواللہ لئن اعطانی اللہ لأتصدقن ولأفعلن، اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں خوب صدقہ کروں گا، میں خوب یہ نیک کام کروں گا، نیک صالح بن جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی تو اللہ نے ثعلبہ بن حاتب کو خوب مال دے دیا۔ اتنی بکریاں اس کی ہو گئیں
کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کی بکریاں ہوتی تھیں۔ مال بڑھتا گیا، اب یہ دین سے پیچھے ہٹتا گیا، پہلے نمازوں میں آتا تھا اور اب صرف مغرب اور عشاء میں آنے لگا۔ پھر جب مال اور زیادہ بڑھ گیا تو اس نے مغرب عشاء میں آنا بھی چھوڑ دیا، صرف جمعے کے دن نماز میں آتا تھا۔ اور جب مال اور بڑھا تو اس نے جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی، اب کبھی ملاقات ہوتی اس سالوں میں ملاقات ہوتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ تم جا کر اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو جب وہ شخص ان کے پاس گیا زکوٰۃ لینے تو یہ آگے سے کہنے لگا واللہ ما ھذہ الا جزیۃ، اللہ کی قسم یہ تو ایک ٹیکس ہے، اللہ نے ہم پر ایک ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ بجائے یہ کہ خوشی سے مال دیتا، اللہ کے اس حکم کو اس نے ٹیکس کہا۔ وہ شخص حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ وہ تو دینا نہیں چاہتا اور اس طرح کے جملے بیہودہ باتیں کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اس کے پاس نہ جانا۔ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے دے دیا تو ہم خوب اللہ کے نام پر خرچ کریں گے اور ہم ہو جائیں گے نیک صالح متقی، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ کریں گے، خوب نیکوکار صالح بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب ہم نے اپنے فضل سے اس کو مال دیا بخلوا بِهِ، تو یہ انسان بخیل ہو گیا، وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ، اور یہ پیٹھ پھیرنے لگا اعراض کرتے ہوئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے اس کے دل میں اب منافقت کو ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، بسبب اس کے کہ اس نے اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولنے والا تھا۔ تو پھر یہ شخص آیا حضور کے پاس، جب اس کو پتہ چلا میرے خلاف قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، حضور کے پاس مال لے کر آیا کہ یا رسول اللہ اب میرا مال قبول کرو۔ آپ نے فرمایا اب اللہ نے منع کر دیا، اب میں تیرا مال قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، پھر یہ مال لے کر آیا کہ مال قبول کرو۔ کہا جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تو ہم بھی تیرا مال قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر کا دور آیا، پھر یہ مال لے کر آیا، کہا یہ میرے مال کی زکوٰۃ لے لو، قبول کرو۔ کہا جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، ہم بھی قبول نہیں کرتے، چنانچہ اس کا مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ تو دیکھیں انسان یہ نہ کہے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان خرچ کرتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت توفیق نہ دے پھر انسان دینا بھی چاہے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب یہ دینا چاہ رہا ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہم نے مال تجھے دیا، تو نے خود پہلے قسم کھائی میں صدقہ کروں گا، نیک بنوں گا، اب تو بخیل بن گیا۔ کہا ہم نے قیامت تک اس کے دل میں منافقت کو ڈال دیا۔ تو گویا یہ منافق شخص تھا، اسی لیے حضور نے اس کے نفاق کی وجہ سے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بے پرواہی اور غفلت والے جملوں کی وجہ سے اللہ ہمیں مستقبل میں مال خرچ کرنے کی توفیق ہم سے سلب نہ کر دے۔ بسا اوقات انسان یہ کہہ دیتا ہے میں خرچ نہیں کرتا، میں دیتا نہیں ہوں، میں کیوں خرچ کروں، اس طرح کے جملوں سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی اسے مال خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت جسے توفیق دیتا ہے قبول کر لیتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت قبول نہ کرنا چاہے تو قرآن کی آیت نازل کر کے قیامت تک اس کی مذمت بیان کر دیتا ہے۔ تو گویا اس آیت میں ہمیں جو بیان کیا گیا کہ جب انسان وعدہ کرے تو پورا کرے۔ دیکھیں اس نے وعدہ کیا، پورا نہیں کیا، تو اگر کوئی وعدہ کرے اللہ مجھے مال دے تو میں خرچ کروں گا، تو اسے چاہیے جب اللہ اسے دے دے تو وہ بخیل نہ بنے، اس مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرے۔ حضرات صحابہ اکرام میں وعدے کی پاسداری کتنی ہوتی تھی، ایک واقعہ سنن ابی داؤد میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو اس دور میں انہوں نے ایک لشکر دے کر بھیجا۔ رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، لیکن معاہدہ ہوا تھا اتنا عرصہ جنگ نہیں کریں گے۔ جو معاہدے کا آخری دن تھا، حضرت معاویہ نے لشکر بھیج دیا کہ کل معاہدہ ختم ہوگا تو یہ لشکر ان پر حملہ کر دے گا۔ اب جب یہ لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لشکر سرحد پہ آ چکا ہے، اتنے میں ایک صحابی تھے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑے پر آئے
دور سے ایک بات کہی، وفاء لا غدر، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا عمر بن عبسہ۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کون سا وعدہ ہم پورا کریں؟ انہوں نے حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان بینہ و بین قوم عہد، جس انسان اور قوم کے درمیان کوئی وعدہ ہو، فلا یحل له ان یحل عقدۃ، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ وعدے کی گرہ کو کھول دے، حتی ینقضی عہدها، یہاں تک کہ اس کی مدت مکمل ہو جائے، او ینبذ الیہم علی سواء، یہاں تک کہ انہیں برابری کا اختیار دے دے۔ یعنی یا تو وعدے کی مدت پوری ہو جائے یا ان کو اطلاع دے دے کہ اب ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنی تیاری میں رہیں۔ گویا اچانک حملہ کرنا یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں ہم سے معاہدہ ہوا، ہم اگلی صبح ان پر حملہ کر دیں تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس حدیث کو جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فوراً لشکر کو حکم دیا سرحد سے واپس چلے جاؤ۔ فوراً پورا لشکر واپس ہو گیا اور آگے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ ہے وعدے کی پاسداری کہ صحابہ اکرام جب کوئی حکم سنتے تھے فوراً ہی اسے پورا کرتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے جب کسی سے وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ یہ ایمان